تفسیریں بہت ہیں، تفسیریں بہت، لاکھوں تفسیر، لاکھ سے زیادہ تفسیریں لکھی گئی ہیں اور قیامت تک لوگ لکھیں گے۔ ان میں سے اگر گنتی پر شمار کرو سب سے بہترین تفسیریں کون سی ہیں، تو ان میں سے ایک تفسیر کا نام ہے تفسیر قرطبی۔ قرطبہ وہ جو شہر، وہاں کی جامع مسجد، وہاں کے ایک بہت بڑے عالم نے اس زمانے میں تفسیر لکھی۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، میں وہ واقعہ کا مختصراً جو ہے وہ نقل کیے دیتا ہوں۔ اس تفسیر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں بیٹھے ہوئے، مطاف میں بیٹھے ہوئے، تو ایک نوجوان نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی، اپنے باپ کی۔ ایک نوجوان نے اپنے والد کی شکایت حضور کو کی کہ یہ مال ضائع کرتا ہے، یہ مال ضائع کرتا ہے، مجھے نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ میں صرف خلاصہ بیان کروں گا، یہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، اور صرف مفہوم بس چند ایک۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیجے، بلاؤ اس کو، اس صحابی کو، والد کو بلاؤ۔ تو اس کو پتہ چلا کہ بیٹے نے، ابا جی نے ابا کی شکایت کی ہے، میری شکایت کی حضور کو، میری شکایت کی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ناراض ہو جائیں تو وہ تو تباہی بربادی ہے۔ تو چلتے چلتے، عرب تو عرب ہوتے ہیں نا، عرب تو عرب ہوتے ہیں، تو وہ شاعر تھا بہت بڑا، دل ہی دل میں جو اس کا اشعار آ گئے، کچھ نہیں شعر۔ ابھی وہ حضور کی خدمت میں آیا نہیں ہے، جبریل آ گئے، یا رسول اللہ جو بوڑھا بابا آ رہا ہے نا، اس سے کہو کہ وہ ابھی جو شعر تم نے کہے ہیں، ابھی تم نے زبان سے نکالے نہیں ہیں، تمہارے کانوں نے وہ سنے نہیں ہیں، وہ کیا ہے ذرا وہ سنا دو۔ جبریل یہ کہہ کے چلے گئے، بابا جی آ گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا خلاصہ، چلو قصہ کہانی تو بعد میں سنتے ہیں، بیٹے کا فیصلہ قضیہ کیا ہے، پہلے یہ بتاؤ جو اشعار جو تم نے کہے ہیں، جو ابھی تک تم نے زبان سے نکالے نہیں اور کانوں نے سنے نہیں، وہ ذرا سنا دو۔ وہ آگے سے کہنا، یا رسول اللہ کہ جب بھی آپ کے پاس آئے ہمارے صدق و یقین میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا، کہ ابھی تک میں نے زبان سے نکالا نہیں، صرف آیا ہے ذہن میں، اشعار بنے ہیں، میں نے زبان سے نکالا نہیں، میں نے خود میرے کانوں نے نہیں سنے۔ اللہ نے عرش پہ سن لے اور آپ کو بتا دیے۔ حضور نے فرمایا کہ ذرا سناؤ تو صحیح کیا کہا ہے آپ نے۔ وہ اشعار کہے ہیں، وہ اشعار انسان کلی جب پھٹ جاتا ہے، قلب جب پھٹ جاتا ہے، وہ کہتے غزوتک مولودا وعلتک یافعا تعلو بما ادنا علیک وتفعل۔ آگے کہتے اذا لیلۃ نابتک بالشکوى لا مبت لشکواک الا ساہرا اتململ کانی انا المتروک دونک بالذی طرقت به دونی وعینک تحمل۔ چھوٹا سا تھا تو، بالکل چھوٹا سا تھا، اور ہم نے تجھے پالا، یہ حالت ہوتی تھی رات کو گیلا اور ہماری نیند اڑ جاتی تھی، کبھی تجھے ہلکی سی تکلیف ہو جائے، وہ تکلیف تجھے بعد میں پہلے ہمیں پہنچتی تھی، ہم نے تو امید سے ذرا پالا تھا تجھے کہ یہ بڑا ہو جائے، اور ہلکی سی تیری تکلیف پر ساری رات جو ہے ہم جا کے گزارا کرتے تھے، اور ہمیں تجھ پر ڈر ہوتا تھا، ہلکا سا خوف، بخار سا ہو گیا، تکلیف ہو گئی، حالانکہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، نہ آگے نہ پیچھے، اس کے باوجود ہمیں خوف لگا رہتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بیماری میں یوں ہو جائے۔ اور فلما بلغت السنۃ والغایۃ التی، اور جب ہماری امیدیں بھر آئیں، جب ہم سمجھنے لگے اب جو ہے یہ ہمارا جو ہے ساتھ دے گا، اب ہمارے ہاتھ بیٹھائے گا، وہاں تک جب ہماری امیدیں تھی، تو کہتے ہیں کہ انت جعلت فضائی غلظۃ وفظاظۃ، تم نے مجھے بدلہ یہ دے دیا کہ ہر بات پر تو کرتا ہے، آگے سے جو ہے یوں سناتا ہے۔ اگر تو نے مجھے اپنے باپ ہونے کا بدلہ نہ دیا تو پھر کم از کم ایک اچھا پڑوسی ہونے کا تو حق ادا کر لیتا، ایک اچھا پڑوسی ہونے کا حق ادا کر لیتا۔ آج یہ حالت ہے تمہاری۔ اسلام آباد میں آج سے چند سال پہلے ایک صاحب صبح سویرے دارالفتہ میں پہنچ گئے، صبح سویرے دارالفتہ میں، اور سردیوں کی راتیں ہیں،
مفتی صاحب مسئلہ ہے۔ میں کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے کہ رات میں نے گھر کے باہر چھجے کے نیچے گزاری ہے، بیٹے نے گھر سے باہر نکال دیا، رات کو مار کر نکال دیا باہر، آپ گھر سے نکل جاؤ۔ میں کہاں چلا جاتا؟ ٹھنڈ رات میں دروازے کے باہر چھجے کے نیچے گزاری ہے میں، اور آپ کے پاس آئے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دعائی کر سکتے ہیں، اس کے بعد ہمارے ہاتھ میں کیا رکھا ہوا ہے؟ تو یہ صاحب یہی کہتے ہیں کہ جب ہماری کمر جھکنے لگ گئی، آپ کی کمر سیدھی ہو گئی، پہلے آپ ہماری انگلی کے محتاج تھے، انگلی پر کے ہم چلاتے تھے، اب ہمارا خیال یہ ہوا کہ آپ ہمارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے، ہماری سوٹی بن جائیں گے، تو آپ نے مجھے یہ بدلہ دے دیا۔ جعلت، ادھر سے وہ اشعار پڑھتے جا رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہوتی جا رہی ہے، آنسو بہ رہے۔ جعلت جزائی غلظۃ وفظاظۃ کأنک انت المنعم المتفضل، ایسا لگتا ہے کہ تو نے مجھے پال کے اٹھایا، یہاں تک پہنچایا ہے۔ فلیتک اذ لم تبر حق ابوتی وسمیتنی بیس، جیسے آج کہتے ہیں نا کہ تمہیں کیا پتا، کہتا آج تو آپ نے مجھے جو ہے مفند بوڑھا کہہ دیا آپ نے، حالانکہ میری عمر 60 سال ابھی پہنچی بھی نہیں، آپ نے مجھے بوڑھا کہہ دیا، اور کہہ دیا کہ آپ کے رائے کا اعتبار ہی نہیں، اب تو آپ کی عقل کمزور ہو گئی ہے۔ خیر لمبا قصیدہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو بلایا، پھر آپ سے نے پوچھا بھی کیا؟ میں کہ ان سے پوچھو میرے بیٹے سے، میں جو پیسہ خرچ کرتا ہوں، ان کی ماں، ان کا چچا، ان کی پھوپھی یعنی اپنے بہن بھائی، ان کی ماں، ان کی خالہ، ان کی ماموں، ان کے علاوہ کسی اور میں خرچ کرتا ہوں؟ بیٹے نے کہا نہیں، تو میں انہی میں خرچ کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ انت ومالک لابیک، جو مشہور حدیث ہے، او جا یہاں سے، تو یہ تو اس کا اپنا مال ہے، انت ومالک لابیک، تم اور تمہارا کیا سارا کا سارا باپ کا ہے۔ یہ مشہور حدیث اس وقت آپ نے فرمایا تھا۔